الله من الشيطان الرجيم عاقبة التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. صلوات. عزیزان محترم، سادات غیر سادات، مومنین و مومنات، کہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو آج شروع کرتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں، پہلے یہ سن لیں، ہم دوستوں پہ مرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے زیادہ سے زیادہ دوست ہوں، رات کے 2 بجے 3 4 بجے تک کالیں ہو رہی ہیں، اس کو ڈراپ آف کر رہے ہیں، اس کے لیے گروسریز آ رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں اگر کسی نے قرآن کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو ساری دنیا، سارے دوست، سارے فیملی ممبر اس کو چھوڑ دیں اور اس کے پاس صرف قرآن رہ جائے تو وہ بندہ ڈپریس نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے دوست، ٹھیک ہے دوست اچھی بات ہے، مگر قرآن سے بھی دوستی کرنی چاہیے، قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سے ربط رکھیں۔ ایک چھوٹا بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچہ آیا اور کہتا ہے آقا میرے لیے کیا حکم ہے، کچھ مجھے ایڈوائس دے۔ تو آقا نے کہا لا تغفل عن قراءۃ القرآن، اے بیٹا قرآن پڑھنے سے غفلت نہ کرنا، فإن القرآن یحیی القلوب، قرآن مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر آقا نے کہا وَيَنْهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ قرآن سے بیٹا یہ فائدہ ہوگا، پہلی تو بات ہے جو گالی نہیں دو گے، آپ خود ٹیسٹ بھی کر لیں، اگر کوئی گالیاں نکال رہا ہے آپ اس کے سامنے قرآن لگا دیں وہ خود بخود رک جاتا ہے، جو خود گالیاں نکالتے ہیں ان کو قرآن پہ لگا دیں، ان کی گالیاں خود بخود رک جائیں گی۔ فحشاء سے بچائے گا یعنی ساری بری چیزوں سے بچائے گا، والبغ، اور بغاوت سے بچائے گا، والدین بچوں سے بغاوت، بچے والدین سے بغاوت، پارٹنر سے بغاوت کر رہا ہے، دوستوں سے بغاوت کر رہے ہیں، یہ سب چھٹ جائے گا اگر آپ قرآن پڑھتے رہیں گے۔ پھر رسول نے کہا سب سے بہترین دعا بھی قرآن ہے اور سب سے بہترین دوا بھی قرآن ہے، اے میرے بیٹا قرآن کو نہ چھوڑنا، یعنی سب سے اچھا حکیم بھی قرآن ہے۔ ایک اور قرآن کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انبیاؤں کی صف میں بیٹھنے کا قابل ہو جاتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک نبی کے ہم اصحاب بنیں، ایک نبی کے صحابی بنیں، قرآن پڑھیں گے تو 1,24,000 انبیاؤں کے صحابی بننے کا اعزاز مل سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ پھر آقا نے کہا جو قرآن پڑھے گا وہ برتن کی طرح، وہ مثال دی ہے برتن کی، کہ آپ اپنے بدن کو برتن کی طرح بنا دیں۔ کیسے؟ برتن میں آپ جو چیز ڈالتے ہیں اس کو خداوند تعالیٰ عذاب کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے برتن ہوتا ہے، آپ کا جسم برتن ہے، آپ اس برتن میں قرآن ڈالیں، اس برتن پہ خدا کیسے عذاب نازل کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول نے کہا کہ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے کہ اسلام کا علم بلند کرنے والے آگے آ جائیں۔ سب سے پہلے تو مولا علی ہوں گے، پھر مولا عباس ہوں گے،
پھر آقا سے پوچھا گیا تو وہ کون ہیں جو اسلام کا پرچم بلند کریں گے؟ تو آقا نے کہا جنہوں نے اس دنیا میں قرآن کا خیال رکھا تھا، جو قرآن کے دوست تھے، دو قرآن پڑھتے تھے، وہ قیامت کے دن اسلام کا پرچہ اٹھائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ پھر آقا نے کہا کہ قاری قرآن سے دنیا کی ساری بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، آخرت کی دعائیں بلائیں بھی دور ہوتی ہیں۔ پھر کہا کہ من قرأ آیت من کتاب اللہ عز وجل فی الصلاۃ ہی کامن کتب لہ لکل حرف 100 حسنہ، کہ جس نے نماز کے دوران قرآن پڑھا ہے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی لکھی جائے گی۔ پھر کہا جس نے نماز کے بغیر پڑھا ہے ہر حرف پہ آپ کو 10 حسنہ لکھے جائیں گی، اور اگر آپ نے قرآن کو سن لیا تو ہر حرف پہ آپ کو 1 نیکی کا ثواب ملے گا۔ اس لیے حکم ہے آپ قرآن پڑھیں بھی صحیح اور سنیں بھی صحیح۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں مرضی جائیں آپ قرآن وغیرہ سن سکتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک وغیرہ ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اسپریچول بھی قرآن کے فائدے ہیں، فزیکل بھی قرآن کے فوائد ہیں۔ پھر رسول اکرم نے کہا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو اس گھر پہ رزق کی بارش ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے لوگ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ آج کل رزق نہیں ہے، آج بہت پریشان نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر آقا نے کہا ایک صلوات بھیج دیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر کے باہر اور اس کے اراؤنڈ فرشتے لائن لگا دیتے ہیں قرآن سننے کے لیے، یعنی وہ فرشتے جو ایک زمانے میں رسول اکرم کی زبان سے قرآن سنتے تھے وہ ہم گناہ گاروں کی زبان سے قرآن سننے آئیں گے۔ پھر رسول اکرم نے کہا کہ اب جب قرآن پڑھنے لگیں تو پاک رہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گوشت اور خون کے اندر قرآن چلا جاتا ہے، بالکل ایک ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے ڈی این اے کے اندر قرآن چلا جاتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ آپ پاک رہیں۔ ایک ہمارے علامہ تھے، علامہ تبریسی، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ سب حکیموں نے اس وقت کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کر دیا گیا قبر میں آقا کی آنکھ کھل گئی، تو جیسے ہی آقا کی قبر میں آنکھ کھلی بہت پریشان، ان کو سمجھ آ گئی تو مجھے تو دفن کیا گیا ہے تو میں اب کیا کروں؟ تو انہوں نے پھر اللہ سے نیت کی کہ یا اللہ اگر تو مجھے یہاں سے نکال دے گا تو میں قرآن کی ایسی تفسیر رکھوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ نیت کی اوپر سے کفن چور آ گیا، آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہاں سے آقا اٹھے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو جیسے ہی آقا گھر گئے، گھر والے سارے پریشان، پھر بعد میں بتا دیا ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو پھر آقا نے تفسیر مجمع البیان لکھی ہے، جو آج ایک ایگزامپل ہے، ہر حوزے میں ہر طالب علم کو اس کا بتایا جاتا ہے کہ اس تفسیر کو پڑھیں یہیں پہ۔ اور آخری بات رسول اکرم نے کہا کہ نوروا بیوتکم بتلاوت قرآن، کہ اپنے گھروں کو روشنی کرو قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ آخری بات ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ ہم نے بالکل قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری مسجدوں کا دیکھ لیں، امام بارگاہوں کا دیکھ لیں، کتنے امام بارگاہوں میں 5 وقت قرآن ہوتا ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران کے دیکھ لیں، وہ روزانہ ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم روزانہ قرآن پڑھتے رہیں، اس کی فزیکل بھی فائدے ہیں اور اسپریچول بھی فوائد ہیں۔ بمحمد بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین۔ یا اللہ آج جو ختم قرآن ہوا ہے تمام مؤمنین و مومنات کے مرحومین کے درجات بلند فرما، اس کا ثواب سارے مرحومین مرحومات کو جائے۔ خداوند تعالی ہماری عبادات قبول فرما، حج و زیارات نصیب فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شمار ہوں برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم